ناظرین عوام تک میں حاضر ہوں قربان بلوچ. ناظرین، پاکستان اسٹیل مل انتظامیہ نے سندھ حکومت پہ 80 ایکڑ زمین پہ قبضہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے. اس کے تفصیلات کیا ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور پاکستان اسٹیل مل انتظامیہ کی طرف سے یہ جو سندھ حکومت پہ نیا الزام لگایا گیا ہے، اس سے پہلے بھی یہ اسٹیل مل انتظامیہ یہ کہنا ہے کہ سندھ حکومت ان کی زمین پہ قبضہ کر چکی ہے. وہ زمین پہ قبضہ کرنے کے بعد وہ کسی اور کو بھی وہ زمین منتقل کر چکی ہے. یہ سلسلہ کیوں ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، ہم آپ کو ساتھ شیئر کریں گے. جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہم نے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں. اب میں بات کروں گا پاکستان اسٹیل مل کے انتظامیہ کی طرف سے سندھ حکومت پہ جو الزامات لگائے گئے ہیں زمین پہ قبضے کے، اس کے تفصیل میں پیش کروں گا. اس کے حوالے سے پاکستان اسٹیل مل انتظامیہ نے ایک لیٹر لکھا ہے. یہ لیٹر لکھا ہے محمد شفیق انجم نے. یہ کارپوریٹ سیکریٹری ہیں پاکستان اسٹیل مل کے. اس نے یہ لیٹر لکھا ہے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو گورنمنٹ آف سندھ اور ڈویژنل کمشنر کراچی ڈویژن 4 اور ڈپٹی کمشنر ملیر کو یہ خط لکھا ہے. تقریباً 13 اپریل کو یہ خط انہوں نے جو بھی یہ میں نے مینشن کی ہے لوگ ذمہ وار ان کو خط لکھا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت نے پاکستان اسٹیل مل کے ٹاؤن شپ کی 80 ایکڑ زمین پہ قبضہ کیا. اس کے وجوہات کیا ہیں، قبضہ کیوں کیا گیا ہے. اس خط میں بتایا گیا ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ نے یہ جو ٹاؤن شپ کی جو 80 ایکڑ زمین ہے اس پہ قبضہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہاں قبرستان بنایا گیا ہے. اور وہ قبرستان جو ابھی کورونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ فوت ہو رہے ہیں ان کے تدفین کے لیے یہ زمین اس پہ قبضہ کیا گیا ہے. اور پاکستان اسٹیل مل کی انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ سندھ حکومت ابھی تک اس غیر قانونی قبضہ والی زمین پہ لوگ تھے وہ کورونا وبا کی وجہ سے فوت ہوئے وہ دفنا بھی چکے. اور یہ سارے خط میں اس کے بہت سارے تفصیلات دے دی گئی. اور ان جو بھی یہ انتظامیہ جن کو یہ خط لکھا گیا ہے اس کے حوالے سے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے. کیونکہ پچھلے کچھ دن پہلے جو الیکٹرون میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے اور سوشل میڈیا پہ یہ خبریں آئی ہیں کہ سندھ حکومت نے جو کورونا کی وبا کی وجہ سے جو لوگ فوت ہو رہے ہیں یا امکانی طور پہ یا جو خدشہ ہے فوتگیوں کا، تو اس کے تدفین کے لیے ایک الگ سے قبرستان کا بندوبست کیا ہے. اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ بقول پاکستان اسٹیل مل انتظامیہ کے یہ ان کے ٹاؤن شپ کی زمین ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو ٹوٹل زمین ہے پاکستان اسٹیل مل کی وہ 8000 کے لگ بھگ ہے. اس میں 6900 کے ایکڑ کے قریب زمین سندھ حکومت سے خریدی گئی. باقی زمین کوئی 1100 ایکڑ کوئی پرائیویٹ لوگوں سے خریدی گئی. اور یہ پاکستان اسٹیل مل انتظامیہ کا یہ سندھ حکومت پہ یہ خط میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ یہ سندھ حکومت کا یہ جو عمل ہے یہ کوئی پہلا عمل نہیں ہے. ابھی تو یہ 80 ایکڑ زمین پہ قبضے کی بات ہے اور وہ قبرستان کے لیے اور وہاں وہ لوگ تدفین ہوں گے جو کورونا کی وجہ سے ان کی وہ وفات پائیں گے کراچی میں. تو ان کا یہ بھی الزام ہے کہ 2006 میں بھی سندھ حکومت ان کی زمین پہ قبضہ کر چکی ہے. اسی خط میں اس کے حوالے سے اس کے تفصیلات دے دی گئے. اور خط میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے، الزام لگایا گیا ہے پاکستان اسٹیل مل انتظامیہ کی طرف سے کہ 1377 ایکڑ زمین پہ سندھ حکومت پہلے بھی 2006 میں غیر قانونی طور پہ قبضہ کر چکی ہے. اور یہ زمین وہ آنورڈ ہینڈ اوور کر چکی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ان کی انجینئرنگ اور ٹیکنیکل یونیورسٹی کے قیام کے لیے. اور اس کے لیے یہ اس خط میں یہ بھی منشن کیا گیا ہے انتظامیہ کو کہ پاکستان اسٹیل مل نے یہ جو پہلے 2006 میں جو زمین پہ قبضہ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے وہ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست اس کی دے چکی ہے کہ یہ جو سندھ حکومت نے
ان کی زمین آن ورڈ جو ہینڈ اوور کی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو، تو اس کی کینسلیشن کی جائے اور یہ زمین واپس ان کو پاکستان اسٹیل مل کو دی جائے. لیکن وہ ابھی اس کے بعد یہ اس کے جو پاکستان اسٹیل مل کے جو درخواست ہے اس پہ سندھ حکومت نے اسٹے آرڈر دیا ہے، اور ابھی وہ جو اسٹے آرڈر ہے 2006 کے بعد وہ ابھی تک ایگزسٹ کر رہی ہے. پاکستان اسٹیل مل کی انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سندھ حکومت کی جو انکروچمنٹ کا سلسلہ ہے ٹاؤن شپ کی زمینوں پہ، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. سندھ حکومت بھی یہ چیز کرتی رہی ہے، جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ بھی وہاں قابض رہے ہیں، اور یہ اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان اسٹیل مل کی جو ہے سروے جو ہے وہ بھی اس کے مسائل ہیں، اور ڈیمارکیشن فی بھی وہ یہ انتظامیہ پاکستان اسٹیل مل کی انتظامیہ دے چکی ہے تاکہ ان کی جو زمین ہے اس کے ڈیمارکیشن کی جائے، اس کے سروے کی جائے. اس کے لیے انہوں نے کوئی تقریباً یہ ہے کہ کوئی 1.5 لاکھ کے قریب فیس بھی ادا کر چکے ہیں. کوئی تقریباً یہ اس کا کہنا ہے کہ اپریل 2011 میں. اس کے باوجود بھی جو بورڈ ریونیو بورڈ انتظامیہ ہے یا جو ڈپٹی کمشنر ملیر ہے اس کے طرف سے اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ یہ انتظامیہ اسٹیل مل کی انتظامیہ یہ ضروری سمجھ رہی ہے کہ جو ان کی زمین ہے اس کی ڈیمارکیشن اس کی ڈیمارکیشن کی جائے تاکہ پتہ چلے کہ اس کی زمین کی جو ایریا ہے وہ کہاں پہ ہے، کتنی ہے، اور اس کو پھر کوئی باؤنڈری وال دے کے اس کو مزید محفوظ بنایا جائے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیس بھی دے چکی ہے یہ انتظامیہ، پاکستانی اسٹیل مل انتظامیہ خط بھی لکھ چکی ہے، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پہلے کوئی 1300 ایکڑ زمین پہ سندھ حکومت پہ قبضہ کرنے کا الزام ہے، اس کے بعد پھر ابھی 80 ایکڑ زمین پہ قبضہ کرنے کا الزام ہے. اور یہ جو خط ہے اس میں جو پی ایس ایم جو پاکستان اسٹیل مل کی انتظامیہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایشو ہے وہ یہ جو جن لوگوں کو جن اختیاریز کو یہ خط لکھا گیا ہے وہ اس کو دیکھیں اور سندھ حکومت کو فوری طور پہ یہ ہدایت کریں کہ وہ جو زمین جس پہ قبضہ کیا گیا یا جو زمین جس قبرستان کے لیے جس کو مخصوص جو کیا گیا اس پہ جو لوگوں کی جو تدفین ہے کورونا کی وجہ سے جو متاثرین لوگ ہیں ان کی جو تدفین ہے اس کا بھی عمل وہ روکا جائے. اور یہ خط ہے اس میں یہ بھی ان سے درخواست کی گئی ہے کہ نہ فقط سندھ حکومت کو اس زمین پہ جو لوگوں کی تدفین ہے اس کو روکا جائے، لیکن اس کی ڈیمارکیشن کا جو سلسلہ ہے جو عمل ہے اس کو تیز کیا جائے تاکہ پاکستان اسٹیل مل کی انتظامیہ یہ اس کو پتہ چل سکے کہ اس کی زمین کی جو ہے ایریا وہ کہاں پہ ہے، کہاں پہ ڈیمارکیشن ہے تاکہ اس کو محفوظ بنایا جائے. تو یہ ہے ہمارے ریاست میں ہمارے ملک میں صورتحال. ہمارے ایک پاکستان اسٹیل مل کراچی میں ایک بڑی ایک قومی اثاثہ تھا، اب وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، وہ آپریٹ نہیں کر رہی ہے کیونکہ نہ پیداوار ہے نہ اس کی کوئی سیل ہے. باقی ہزاروں لوگ وہاں ملازمین ضرور ہیں، اور اب گاہے باگاہے وفاقی حکومت ان کی جو ہے جو تنخواہیں وہ ای سی سی کے منظوری سے وہ ادا کرتی رہی ہے. لیکن یہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ پرائیویٹ طور پہ جو اسٹیل انڈسٹری ہے وہ ترقی کر پا رہی ہے، ترقی کر چکی ہے، اور ان کی بلینس میں وہ ان کی سیل ہو رہی ہے. لیکن ہمارے جو قومی ادارے ہیں وہ جب سے یہ پاکستان اسٹیل مل ہو، وہ پی آئی اے ہو یا کوئی اور ادارے، وہ ہمارے تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں. اور اب یہ صورتحال ہے کہ ایک صوبے کے کیپٹل میں وہ پاکستان اسٹیل مل ہے، اس کی زمین ہے، اور ان کا یہ الزام ہے کہ سندھ حکومت اس پہ قبضہ کر رہی ہے. اور وہ اس کی جو فریاد ہے وہ لے کے بھی ان لوگوں کے پاس گئے ہیں جو سندھ حکومت کے ماتحت کام کر رہے ہیں. اب اس میں سندھ حکومت اس حوالے سے اس چیز کو کس طرح سنجیدگی سے لیتی ہے، میرے خیال میں تو یہ چیزیں
सिंध हुकूमत को और PS पाकिस्तान स्टील मिल की इंतजामिया को आपस में मिल बैठ के ये तय करनी चाहिए कि जो जिसका हक है वो उसके हक उसके पास ही रहना चाहिए। तो ये एक नई एक्सक्लूसिव अपडेट स्टोरी थी मेरे पास, मैंने ज़रूरी समझा कि मैं मुल्क के अवाम के साथ इसको शेयर करूं। और इस हवाले से ये मेरा प्रोग्राम आपको पसंद आए तो अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।